والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدری. یہاں پہ سوال ہے کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر متعدد جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ کامیاب کیوں ہیں؟ کامیاب کون ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہیں. اور مومن سے مراد مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، سارے انبیاء کرام پہ ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ ایمان کے 6 ارکان کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، جسے ارکان ایمان کہا جاتا ہے. اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، آخرت کے دن پہ اور اچھی بری تقدیر پہ. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہیں. قد افلح من زکاہا، اس طریقے کی باتیں اب قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہیں. اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں. کامیابی کیا ہے؟ اگر یہ ہم سوچ لیں اور سمجھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ خسارے میں ہیں، ہم کامیاب میں ہیں. اگر آپ صرف دنیا کی کامیابی دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی ہے، تو یہ کامیابی نہیں، یہ تو کھیل کود ہے. یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے. قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو جو حقیقت کی زندگی میں کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، جو حقیقت کی زندگی میں فیل ہے وہ کامیاب نہیں ہے. تو یہود و نصارہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. قرآن کریم کے اندر ان کو کافر کہا گیا ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ ہماری سوچ کا زاویہ تبدیل ہے، ہماری سوچ کا زاویہ تبدیل ہے. اس کو میں اس کی وضاحت میں کروں گا کس طریقے سے ہماری کامیابی ہے اور کس طریقے سے ان کی ناکامی ہے. ہم جو سوچتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، فقیر ہیں، ستائے ہوئے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہیں اور وہ اس وقت ہم پہ حاوی ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہے. نہیں، ہماری ذلت کب ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں تو اللہ ہمیں ذلیل کرتا ہے. جب ہم اللہ کے دین کو پکڑتے ہیں تو اللہ ہمیں عزت دیتا ہے. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دی کیونکہ وہ اللہ پہ حقیقی معنوں پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، دین کے لیے وہ لڑتے رہے اور دین پہ قائم رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں کیسر و کسریٰ کی ساری حکومتیں ڈال دی. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ سوتے تھے، نشانات پڑ جاتے تھے آپ کی پشت پہ. بادشاہ تھے، اس زمانے کے خلیفہ تھے. تو وہ حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے جسے ہم اپنی ان نظروں سے دیکھتے ہیں. کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ایک بار جا رہے تھے، وہ قاضی القضات تھے، سارے قاضیوں کے ہیڈ، رئیس القضات جسے آپ کہتے ہیں، سارے قاضیوں کے ہیڈ تھے. ان کی جو سواری تھی، اس سواری پہ پورے کپڑوں میں اچھی طریقے سے پہن کے دارالقضا جا رہے تھے. راستے میں ایک یہودی نے ان کو روکا، انتہائی خستہ حال، اور اس نے کہا کہ تمہارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور جنت کے لیے قید خانہ، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اور تم اتنی نعمت میں ہو تو کیسے تمہارے لیے قید خانہ ہے، کیسے تمہارے لیے جیل ہے، اور میں اس خستہ حالت میں ہوں تو میرے لیے جنت کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے آخرت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں اس کے مقابل میں یہ نعمتیں جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں یہ ہمارے لیے جیل کی طرح ہے. جیل میں جتنا دیا جاتا ہے اس انداز میں ہے. اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں کافروں کے لیے جو عذاب تیار کیا ہے اس کے مقابل میں تمہاری جو خستہ حالت ہے یہ تمہارے لیے جنت کی طرح ہے. تو ہماری زندگی دنیا کی نہیں ہے، ہمیں کبھی بھی زندگی دنیا کے اعتبار سے نہیں دیکھنا ہے. اور اگر ہم کسی بھی ذلت میں ہیں تو یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ اتنی بھی مصیبتیں تم پہ ٹوٹتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ گناہوں کو، تمہارے کرتوتوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے. اور جب تک ہم تبدیل نہیں ہوں گے، ہماری حالت تبدیل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اصول بتا دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کہ لوگ اپنے حالات کو تبدیل نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو تبدیل نہیں کرے گا. آپ صحیح نہیں ہوں گے، آپ سوچیں گے کہ ہمیں ساری نعمتیں مل جائیں، عزت مل جائے، آپ اللہ کے دربار میں آ کر جھکتے نہیں ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نہیں نوازے گا. تو یہ اس سے سوال کا جواب رہا تفصیلی طور پہ. دوسرا سوال ہے کہ کیا واش روم میں ٹوپی پہن کر جانا ضروری ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی یا صحابہ کرام کے عمل میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹوپی پہن کر واش روم جاتے تھے یا سر کو ڈھانپ کر واش روم جاتے تھے. دوسرے الفاظ میں، ورنہ وہ امامہ کا ذکر کرنے لگیں گے. تو ایسا کہیں نہیں ہے کہ سر کو ڈھانپ کر جاتے تھے. عمومی طور پہ صحابہ کرام کے پاس ایک یا دو کپڑے ہوتے تھے، ایک یا دو کپڑے. اکثر صحابہ کرام کی یہی حالت تھی. کبھی وہ اوپر سے باندھ کے نیچے تک لٹکا لیتے تھے اور اسی میں رہتے تھے. دو ہوتا تھا تو ایک کو لنگی بنا لیتے، تہبند بنا لیتے، اور دوسرے کو چادر کے طور پہ استعمال کرتے. اتنا زیادہ ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ سر پہ ٹوپیاں تیار کر کے رکھیں یا پگڑیاں باندھ کر کے رکھیں. بہت اچھے جو لباس پہنتے تھے ان لباسوں میں پگڑیوں کا ذکر ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تھے، پگڑیاں پہنتے تھے، لیکن عمومی طور پہ نہیں، خاص خاص موقع پہ ذکر کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر چڑھے، چھت پہ چڑھے تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ پہننا تھا. اگر اس کی خاصیت ہوتی تو صحابی ایک ایک چیز کو نقل کرتے ہیں. یہاں تک کہ اس میں نقل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک نقل کیا گیا، لیکن عمامہ کا ذکر نہیں ہے. کس طرف رخ ہے وہ بھی ذکر کیا گیا، لیکن عمامہ کا ذکر نہیں ہے. تو ٹوپی کا کوئی تعلق آپ کے واش روم میں سے نہیں ہے. طبی طور پر کہ سردیوں اور گرمیوں میں فرق پڑتا ہے تو کان کو ڈھانپ کے جانا چاہیے، یہ الگ چیز ہے طبی طور پہ، لیکن شریعت میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ آپ واش روم میں جائیں تو اس صورت میں آپ سر کو ڈھانپ لیں، چاہے ٹوپی کے ذریعے سے یا دوسرے. خواتین کا ہمیشہ سر پہ پلو، ہاں اسی سے جڑا ہوا ہمیشہ عورتوں کا سر پہ پلو ڈالنا ہے، اوڑھنی کو ڈال لینا، اور یہ سمجھنا ہے کہ فرشتے نہیں آتے ہیں اگر اس کیفیت میں نہ ہو. اس کیفیت میں نہ ہو تو فرشتے نہیں آئیں گے. یہ تصور بھی کہیں بھی قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا ہے. وہیں پہ اذان ہوتے ہوئے پلو کو اوپر کر لینا، اذان نہیں ہے تو گردن پہ اوڑھنی ہے، اور اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد اوپر چڑھا لیتے ہیں. اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم خاص وقت پہ اگر خاص عمل کرتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے.
حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فرشتے نہیں آئے آج بھی اللہ کسی بیوی کے کپڑے کو لے کے جو دلیل پیش کی جاتی ہے اس سلسلے میں، اور وہ یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور سرگوشی کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام سے بات کی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو عام کپڑے ہیں ان کپڑوں کو، عام کپڑوں کو اتار کے سونے کے لباس میں چلی گئی تھیں۔ وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام باحیا فرشتے ہیں، باحیا فرشتے ہیں، وحی لے کر آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ان کو معلوم ہے۔ ایک گھر میں آپ کی بیوی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور حضرت جبریل علیہ السلام داخل ہو جائیں اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عام لباس میں ہوں، یہ ان فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جو معاملہ ہے وہ یہ کہ سونے کے کپڑے میں تھے، یہ نہیں کہ دوپٹہ انہوں نے اتار رکھا تھا، یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ جو کپڑا ہونا چاہیے عمومی طور پہ جو دنوں میں پہنا جاتا ہے وہ الگ ہے، رات کے کپڑے الگ ہوتے ہیں۔ تو رات کے کپڑوں میں جا چکے تھے، بستر میں جا چکے تھے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام اس حالت میں نہیں آئے اور اس حالت میں وحی لے کر نہیں آتے ہیں، یہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ وہ وحی کا معاملہ تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا معاملہ تھا، اور وہاں پہ اس کا اوڑھنی سے یا دوپٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھیں، آپ کے پاس فرشتے ہم وقت موجود ہیں، آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں فرشتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی بھی قدم برابر بھی کوئی حصہ باقی نہیں ہے، اس جگہ پہ فرشتہ موجود ہے۔ تو آپ کے یہ پوری حصے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں کوئی ہے، ہم نہیں دیکھتے ان کو، تو فرشتے تو موجود ہیں گھروں کے اندر۔ پھر وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام کی خصوصیت تھی، وہ الگ معاملہ تھا، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ منکر نکیر اور دوسرے ملک الموت اور دوسرے فرشتے جو لکھنے والے ہیں وہ تو ہر حالت میں آتے ہیں، آپ کسی بھی حالت میں رہیں۔ خواتین کی ساڑی پہننے سے متعلق جو سوال ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ ساڑی یہ قومی لباس ہے، قومی اور مذہبی لباس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مذہبی لباس ہے غیر مسلموں کا جو مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ یہ وہ لباس ہے جس لباس کو قومی طور پہ پہنا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو وہ لوگ زیادہ پہنتے ہیں غیر مسلم اور مسلم، جو کہ اس میں ستر اور پردہ پوشی نہیں ہوتی ہے، اس میں بے پردگی ہوتی ہے، اس لیے مسلمان اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ تو جس انداز کو وہ پہنتے ہیں اس انداز کی ساڑیاں پہننا یہ درست نہیں ہے۔ آپ ساڑیاں پہنتی ہیں، پہن سکتی ہیں، لیکن آپ کے بدن کا وہ حصہ جو چھپا رہنا چاہیے وہ چھپا ہونا چاہیے۔ تو اگر جیسے مثال کے طور پہ بلاؤز ڈھیلا ہو اور کمر کے حصے چھپے ہوئے ہوں یا لمبا ہو تو ساڑیاں پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل پردہ ہے، پردہ ہونا چاہیے، بدن کا حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ موجودہ حالات میں بالخصوص نوجوان عوام الناس کا علماء سے دوری کی کیا وجہ ہے، اور برادرس کے نزدیک ہو رہے ہیں، برادرس سے نہ کیوں حاصل کر رہے ہیں، جو علماء سے حاصل ہو رہے ہیں؟ یہ سوال بڑا پیارا ہے کہ عوام الناس کا علماء سے دوری کا کیا سبب ہے اور برادرس سے نزدیک ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال تو آپ لوگوں سے کرنا چاہیے،
ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ آپ علماء سے دور کیوں ہو رہے ہیں، آپ بردر سے کیوں قریب ہو رہے ہیں۔ اس سوال پہ بہت میں نے غور کیا، اور یہ کئی بار میرے پاس سوال آیا۔ میں نے بہت سارے غور کرنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا لوگوں کے ذہن کا مطالعہ کر کے، وہ یہ کہ کوئی وجہ نہیں ہے علماء سے دور ہونے کی۔ بس علماء سے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق بیان کرتے ہیں، آپ کو منع کرتے ہیں، آپ کو نماز کے لیے دوسرے بھلے کاموں کے لیے بلاتے ہیں، اس لیے عوام ان سے دور بھاگتی ہے۔ ایک عام طور پہ بہانہ پیش کیا جاتا ہے کہ علماء کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، بردرس کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں عمومی طور پہ یہ لوگ ویسے ہوتے ہیں جو ہندوستانی فلمیں اور ڈرامے بہت دیکھتے ہیں۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ آپ کی اردو ہمیں بہت بھاری لگتی ہے۔ مجھ سے کچھ علاقوں میں نے گیا کہ آپ کی اردو بہت بھاری لگتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری اردو آپ کو بھاری لگتی ہے، آپ جو فلموں میں اور اسی طریقے سے ڈراموں میں جو گانے ہیں، جو ڈرامے میں مکالمے ہیں، ڈائلاگس ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، جبکہ وہ ٹھیٹھ عربی ہوتی ہے، اردو ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کہانیاں جو فلموں کی ہوتی ہیں یا ڈراموں کی ہوتی ہیں، یہ کہانیاں در حقیقت اردو ادب کا حصہ ہیں، اردو ادب کا حصہ ہے۔ اور اردو ادب میں ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے جس میں چاشنی بھی ہو، الفاظ بھی گہرے ہوں، معلوم نہیں کیسے ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ باتیں ان کو سمجھ میں آتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتے۔ تو یہ بات ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ عوام کو علماء کی باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہیں، جبکہ ان کو ڈرامے، فلمیں وہ سب سمجھ میں آ جاتی ہیں، جیسے بھی ہو، جتنی بھی سخت جملے اس کے اندر استعمال کیے گئے ہوں اور جتنی ہی ٹھیٹھ اردو استعمال کی گئی ہو، وہ سب سمجھ جاتے ہیں، گاتے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن صرف علماء کی باتیں ان کو نہیں سمجھ میں آتی۔ تو یہ ایک المیہ ہے اپنی قوم کا کہ ایک چیز کو وہ ہر طریقے سے سمجھنا چاہتی ہے، چاہے کتنا ہی کیسے ہی الفاظ ہوں، اس کے معنی کیا ہیں ڈھونڈ ڈھانٹ کر یا پوچھ کر معلوم کر لیتے ہیں، لیکن علماء کی اگر کچھ باتیں، کچھ اصطلاحات ان کو نہیں سمجھ میں آتے ہیں تو وہ علماء سے رجوع بھی نہیں کرتے، لوگوں سے پوچھتے بھی نہیں کہ مولانا صاحب نے یہ کہا تھا تو اس کا معنی کیا ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا۔ تو جیسے وہ فلموں کو سمجھنے کے لیے، ڈائلاگس کو سمجھنے کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، چند لوگوں سے پوچھتے ہیں، ایسے اگر وہ علماء کی باتوں کو سمجھنے کے لیے خود علماء ہی سے رجوع کریں یا جو سمجھا سکتے ہیں ان سے پوچھیں تو سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ علماء کے اندر سادگی ہوتی ہے، بناوٹ نہیں ہوتی، وہ عام باتوں کو عام انداز میں پیش کرتے ہیں، اور بردرس کے اندر اسے بنا کے پیش کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے۔ تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اسلوب اچھا لگ رہا ہے، بات کیا ہے وہ آپ نہیں دیکھتے، اسلوب آپ دیکھتے ہیں، طریقہ آپ دیکھتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو بات دیکھنی چاہیے کہ بات کیسی ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، کون سی بات ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ یہ ساری باتیں چھوڑ بھی دی جائیں تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ علماء کو سننا ہے یا بردرس کو سننا ہے؟ شریعت کا حکم بالکل صاف ہے۔ اب عوام پہ کیا چیز واجب ہوتی ہے کہ وہ بردرس کو چھوڑ کر علماء کو سنیں، اور اس میں جو پریشانی پیش آتی ہے ان پریشانیوں کو برداشت کریں، علماء سے پوچھیں، رجوع کریں، اور سب سمجھ میں آئے گا۔ مجھے آج تک کوئی بھی شخص بہت سارے فون آئے اور سوالات پوچھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی جگہوں سے ہوتے ہیں جہاں اردو بہت کم بولی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کال کرتے ہیں، اپنے سوالات کو سمجھتے ہیں، جواب حاصل کرتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں۔ ایسا کسی نے نہیں کہا کہ آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ آخر تک سمجھ کے ہی واپس ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر تڑپ ہوگی، خواہش ہوگی، تو وہ اپنی جو علماء کی باتیں ہیں اس کو سنے گا بھی، معلوم بھی کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اب جس کو کچھ نئی چیز چاہیے وہ بردرس کی طرف جائے گا۔ جب شریعت ناجائز کہا جاتا ہے تو دلیل دی جاتی ہے، بڑی وہ
بلغوا انی ولو آیا ان کے خلاف خود دلیل بن جاتی ہے۔ اصل میں کیا ہے، بردر سے بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں چونکہ اصول شریعت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اب دلیل تو وہی دے گا جو عالم ہے، پہلی بات۔ آپ جاہل ہیں تو آپ دلیل دیں گے نہیں، آپ دلیل سنیں گے۔ جاہل کا فرض کیا ہے؟ پوچھے عالم سے، عالم سے دلیل مانگے، یہ جاہل کا فرض ہے۔ جاہل دلیل نہیں دے گا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، اہل ذکر سے تم پوچھو، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے دلیلوں کے ساتھ پوچھو۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں تو پوچھیں آپ نے یہ حکم بتلایا، اس کی دلیل کیا ہے۔ اب بلغوا انی ولو آیا، تبلیغ الگ چیز ہے اور دعوت الگ چیز ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تبلیغ کیا ہے اور دعوت کیا ہے، اور ہمیشہ الگ کر کے آپ لیں تو آپ کو سمجھ بھی آئے گا۔ تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ڈیلیور کرنا۔ اب اگر آپ کوئی آرڈر کرتے ہیں تو جو ڈیلیوری آپ کے پاس آتی ہے، بیچ میں جو رہتا ہے، جو پہنچاتا ہے، یہی مبلغ ہے۔ تو اس کا کام کیا ہے؟ دکان سے سامان لیا اور دوسرے تک پہنچا دیا۔ اس کا کام یہ نہیں کہ اس سامان کو کھولے، اس کے اندر دیکھے کہ کیا کیا مٹیریل ملایا گیا ہے، یا وہ دیکھے گا یہ چیزیں نہیں دیکھتا، تو وہ صرف پہنچاتا ہے۔ یہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت آپ نے سیکھی، آپ نے پڑھی، آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں وہی آیت، یہ تبلیغ ہے۔ یہ تبلیغ ہے۔ جو چیز جیسے ہے ویسے آپ دوسرے تک پہنچا دیں گے تو اس صورت میں یہ تبلیغ ہے۔ نظر اللہ عمران سمع منی حدیثا، بعض روایتوں میں الفاظ رغف وآہا فأداہا کما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع، جس کو بات پہنچائی گئی ہے، پہنچائی گئی ہے تو پہنچانے والا مبلغ ہو گیا۔ تو جیسے سنا ویسے پہنچایا، یہی تبلیغ ہے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بلغوا انی ولو آیا، جتنا آپ سنتے ہیں وہ اس کو ویسے ہی بیان کر دیں۔ اسی حدیث کے اندر کہا گیا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ، کہ جس تک بات پہنچی ہے وہ کبھی کبھی اس کو سننے والے سے زیادہ اور اچھی طریقے سے سمجھتا ہے۔ یعنی آپ نے آیت پہنچا دیا، جو سامنے والا ہے وہ اس آیت کے معنی اور مفاہیم کو آپ سے بہتر جان سکتا ہے۔ پہنچا دیا گیا، یہ تبلیغ ہے۔ آپ کیجیے نا، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ قرآن بیٹھ کے پڑھائیے مسجد کے اندر۔ آپ ایک حدیث سنتے ہیں، حدیث کو ویسے ہی بیان کیجیے، شرح نہیں کیجیے۔ شرح کریں گے تو آپ نے تبلیغ نہیں کی، پورا سامان آپ نے خراب کر دیا۔ آپ سامان کب خراب کریں گے؟ جب آپ کھول کے دیکھنا شروع کریں گے کیا کیا میٹیریل اس کے اندر ملایا گیا ہے، پورا آپ اس کو خراب کریں گے، کھول دیں گے تو آپ خراب کر رہے ہیں۔ شرح نہیں کیجیے، یہی شرح ہے، کھولنا ہی شرح کرنا، شرح نہیں کیجیے۔ جیسے آپ کو آیت ملی ویسے آیت پہنچائیے، جیسے آپ کو حدیث ملی انہی الفاظ کے ساتھ آپ حدیث دوسرے کو بتا دیجیے، بس یہ تبلیغ ہو گئی آپ کی۔ یہی حقیقی تبلیغ ہے جو بلغوا انی ولو آیا کے اندر کہا گیا ہے۔ اردو میں تبلیغ کو دعوت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں تبلیغ دعوت کو بولتے ہیں، عربی میں تبلیغ دعوت کو نہیں بولتے ہیں، دونوں میں فرق ہیں، اور یہی ان کی سمجھ ہے کہ وہ عربی کی تبلیغ اور اردو کی تبلیغ میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پہ صرف پہنچا دینا ہے، آپ پہ ہدایت دینا نہیں، آپ پہ صرف پہنچا دینا ہے۔ یہ بلاغ ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ نے دوسروں کو سنا دیا، یہ بلاغ ہے۔ دعوت کیا ہے؟ اس چیز کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد جو گہرائی اس کے اندر ہے، اس گہرائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے۔ اسی لیے دعوت کا لفظ الگ جگہ پہ استعمال، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب بصیرت، حکمت، کتاب و سنت کے علم کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں لوگوں کو کہ آؤ، یہ دین ہے، اس دین کی یہ باتیں ہیں،
اس دین کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ خوبیاں وغیرہ یہ دوسری چیزیں اس کی شرح کرنا شروع کریں گے تو یہ دعوت ہے۔ تو اردو کی دعوت اور اردو کی تبلیغ اور عربی کی تبلیغ میں فرق یہ ہے، اس لیے اردو کی تبلیغ کے لیے عربی کی تبلیغ کو دلیل کے طور پہ پیش کرنا یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اپنی قیمتی واعظ و نصیحت سے ہم سب کو شیخ نے مستفید فرمایا۔ اللہ شیخ محترم کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ سب کا بھی اللہ مسجد اور مسجد کے ذمہ داران کی طرف سے میں شکر ادا کرتا ہوں، اور جزائے خیر اللہ رب العالمین آپ سب کو عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک بھائی کی شکایت آئی ہے واٹس ایپ پہ کہ شیخ آپ مسجد والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم آن لائن سن رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں نہیں کر رہے۔ تو جو حضرات جس طریقے سے بھی سن رہے ہیں، علم حاصل کر رہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو آن لائن سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ اس علم کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مسجد کے ذمہ داران جن کی جانب سے یہ دورہ علمیہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کے انتظامات کیے گئے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ اسی طریقے سے ہر وہ شخص جس نے کسی بھی طریقے سے اس میں تعاون کیا ہے، چاہے کھانا کھانے والے ہو، کھلانے والے ہو، یا اسی طریقے سے ٹرانسپورٹیشن میں تعاون کرنے والے حضرات ہو، اللہ سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور ہم سب کو جو لوگ جمع ہیں مسجد کے اندر، مرد و خواتین، یا جس نے بھی جس طریقے سے بھی اس دور علمیہ سے فائدہ اٹھایا ہے، چاہے آن لائن ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین ان سب کو جنت الفردوس میں ایسے ہی جمع فرمائے، آمین۔ اختتام مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔